अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे बच्चों। बाकी जो लोग भी जो समझें, लेकिन मैं तो आप लोगों के लिए आई हूँ आज। और आज मैं जो जो बात करूँगी दो दो दफ़ा दोहराऊँगी, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं अंग्रेज़ी में बोलती हूँ तब भी समझ नहीं आती, जब मैं उर्दू में बोलती हूँ तब भी समझ नहीं आती, जब मैं पश्तो में बोलती हूँ तब भी गलती कर जाते हैं लोग। कितनी ज़बरदस्त बात की, और यही बात मैंने पेशावर में भी कही थी कि ये स्ट्रीट चिल्ड्रन नहीं है। और मैंने ये कहा था कि खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत इनको अब स्टेट चिल्ड्रन कहती है, लेकिन मैं इनकी तरह जो ये ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, डॉक्टर आफ्ताब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये स्टेट चिल्ड्रन नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं। एक दफ़ा फिर, ये हमारे बच्चे हैं, ये आपके और हमारे बच्चे हैं। और हम इसलिए ये कहते हैं कि ये हम नहीं समझते, हम जैसे लोग जो अल्ताफ़ कादिर, डॉक्टर आफ्ताब जैसे बहुत से ज़बरदस्त लोग हैं जिनकी मेरी मुलाकात पेशावर में भी हुई, और आज फिर मेरा हौसला बढ़ता है जब मैं इस किस्म के लोगों से मुलाकात करती हूँ, इसलिए क्योंकि ज़िम्मेदारी तमाम अफराद की, तमाम पाकिस्तानी अवाम की, मर्द की, औरत की, नौजवानों की है कि आप समझें कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपके बच्चे हैं, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है सिर्फ। हाँ, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत को हम आगाह भी करें अगर वो गफलत बरत रहे हैं, और उन पे दबाव भी डालें, क्योंकि आप जो कुछ भी कर लें, आप पुल बना लें, आप सड़कें बना लें, जब तक आप ह्यूमन कैपिटल में, अपने बच्चों में, मुस्तकबिल में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। 18 करोड़ अवाम क्या इन बच्चों की मदद करने का सोचती ही नहीं है? आपको पता है बाहर मुल्कों में अगर बिल्ली की दुम के ऊपर गाड़ी आ जाए तो सारी ट्रैफिक रुक जाती है। मैं आपको हकीकी वाक़या बता रही हूँ। एक दिन मैं 2 घंटे लेट काम पे पहुंची क्योंकि बिल्ली के दुम पे गाड़ी आ गई, क्योंकि वो माशरा एहसास रखता है, हसास है। वो ये समझते हैं कि ये एक जानदार के को ज़ख्मी कर दिया है, गलती से ज़ख्मी हो गई है। यहाँ हमारे बच्चे हमारे सामने जिस तरह से कूड़े में पल बढ़ रहे हैं, हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे शीशे जो हैं वो काले हैं, हमारी डिज़ाइनर सनग्लासेस हैं, और अपनी एयर कंडीशनिंग गाड़ियों से और घरों से हम बाहर निकल नहीं सकते। आज इन्होंने मुझसे माजरत की कि गर्मी है, हम आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। ये बच्चा जो रोज़ काम कर रहा है, वो रोज़ इस गर्मी में काम कर रहा है। वो 7-8 साल का बच्चा गर्मी में काम कर रहा है, और मुझसे, मेरे लिए शर्म की बात है, मैं शर्मिंदा हूँ कि आपको मुझसे माजरत करनी पड़ी है, कि मेरे लिए तकलीफ़ है कि मैं आधा घंटा गर्मी में ना बैठ जाऊँ। ये मसला है। आपने बच्चों की बातें सुनी, सुबहानल्लाह की स्पीच सुनी, आपने हसीब की बातें सुनी, और शर्म का मकाम ये है कि मैं जब नई नई पाकिस्तान में आई 2 साल पहले, तो एक बड़े डेवलप्ड सेक्टर में, इस्लामाबाद में, बच्चों को मैंने कूड़े की जो डब्बे होते हैं उसमें कूड़ा जमा करते हुए देखा। मैंने गाड़ी रोकी, फ़ोटोग्राफ लेने की, तस्वीर लेने की कोशिश की। वो बच्चे उस कूड़े के डब्बे में छुप गए कि मेरी तस्वीर, हमारी तस्वीर ना ले सके ये। यानी उस 8 साल के बच्चे को ये शर्म थी कि मैं कूड़े के इस डब्बे में खड़ा हूँ और यहाँ मुझे नहीं होना चाहिए। लेकिन ना मुझ में ना आप में ये शर्म है कि हम देख रहे हैं कि वो कूड़े के डब्बों में खड़े हैं, और सुबह से 5 बजे से शुरू हो के शाम 7 बजे तक कूड़े के ढेरों में ये बच्चे पलते बढ़ते हैं। और अगर 200 रुपया ना इकट्ठा कर सकें तो घर से भी मार पिटती है, और बाहर जो उन पर तशद्दुद होता है वो तो हम, चूँकि हम मुहज़्ज़ब माशरा है, इसलिए हम तो उसके बारे में बात करना नाज़ेबा समझते हैं। ये गर्मी, ये गंदगी हमें कन्फ्रंट करनी होगी। और कितनी अच्छी बात डॉक्टर आफ्ताब साहब ने कही कि हर बात को हम सियासी रंग देते हैं। मैंने खुद सियासी टॉक शोज़ किए हैं, रोटी रोज़ी लगी हुई है लोगों की, ठीक है, रेटिंग्स भी लेनी है, लेकिन कहीं तो इंसान
انسانیت جاگ جائے. ہم جو کر رہے ہیں یہ بچے ہمیں ووٹ نہیں دینے لگے, لیکن ہاں یہ بچے ہم امید کرتے ہیں, چونکہ یہ خواب نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کی نیند ہی نہیں پوری ہوتی. آنکھیں ان کی بند ہوں گی تو یہ خواب دیکھیں گے. ان کے خواب تو ہم نے چھین لیے ہیں. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ خواب دیکھ سکیں کہ ان کو انشاءاللہ کوئی ووٹ ڈال سکے, ایسا ملک بن سکے. ڈاکٹر آفتاب, الطاف قادر صاحب, بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم چاہ رہے ہیں, جیسے انہوں نے بتایا, کہ سب اکٹھے ہو کے کام کریں. میں بار بار ایک بات کرتی ہوں کہ ہر دہائی میں ہم ایک ہیرو بناتے ہیں, لیکن ہمیں اتحاد متحد ہونا پڑے گا اور اجتماعی طور پہ بحیثیت قوم ہیروز بنانے پڑیں گے. سب مل کے اگر کام نہیں کریں گے تو ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے, ان بچوں کی مدد کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے, یہ ہمارا ہی مستقبل ہے. اور وجہ یہ ہے کہ میں نے اتنی, جو بھی لوگوں نے مجھے, میرے پیارے بھائیوں نے, میری پیاری بہنوں نے جو بھی مجھے کہا سفیر بننے پہ, مجھے سب قبول ہے. اس لیے کہ میں یہاں سکھر میں, سانگھڑ میں, پشاور میں, مردان میں, جتنی جگہ آپ لوگ مجھے بلائیں گے, جتنی گرمی میں بلائیں گے, اور جتنا مجھے برا بھلا میڈیا پہ کہا جائے گا, بچوں کی خاطر میں جاؤں گی, میں بولوں گی. اور سفیر کا کام ہی یہی ہوتا ہے. انہوں نے مجھے عزت دی ہے, اور میں جتنی دفعہ یہ بات میڈیا پہ آ کے کہہ سکوں, اور جتنی دفعہ میڈیا یہ بات کر سکے, یہ پہلا قدم ہے. کم از کم آپ بات تو کر رہے ہیں کہ ان بچوں کے بارے میں ہم سوچیں. ہمارا پلان کیا ہے؟ ہمارا پلان یہ ہے کہ یہ بچے, جس طرح 100 بچے ہیں, ڈاکٹر آفتاب صاحب مجھے بتا رہے تھے 6 مہینے کی ان کی کاوش ہے. 6 مہینے میں آپ نے دیکھا کہ بچوں میں کتنا فرق آیا ہے, چہروں پہ مسکراہٹ ہے. آپ ان کو تعلیم دینا تو دور کی بات, پہلے ان کی مسکراہٹیں, ان کا بچپنا وہ تو لوٹا دیں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ایک بچے کو اچھی تربیت دینے سے قوم میں فرق پڑتا ہے. اگر 100 بچہ ڈاکٹر آفتاب صاحب کر رہے ہیں, اگر 300 بچہ الطاف قادر کر رہے ہیں پشاور میں, اگر ہم سب مل کے کریں گے, ایسے بہت سے لوگ مل کے کریں گے, تو ہم ان تمام بچوں کو بچا سکیں گے. میرے لیے تو جتنے حساب سرویز ہوئے ہیں کہ 8 لاکھ بچہ ہے یا 80 لاکھ بچہ ہے, وہ بےمانی ہے. 8 بچہ یا 1 بچہ بھی اگر سڑک پہ ہے تو آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے, آپ کو اپنے ضمیر کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے, آپ کو اپنی ایئر کنڈیشننگ ہضم نہیں ہونی چاہیے, آپ کے مرغن کھانے ہضم نہیں ہونے چاہیے. آپ سب گناہ گار ہیں, میں گناہ گار ہوں. مجھے افسوس اس لیے بھی ہوتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ جب اوورسیز پاکستانیز ایکسپیٹس کوشش کرتے ہیں تو ہمیشہ ان کو کافی القابات, جیسے مجھے بھی نصیب ہوا ہے. لیکن وجہ بڑی سمپل سی ہے. وجہ یہ ہے کہ باہر ممالک میں آپ کے پاس ہر دنیاوی کمفرٹ ہوتا ہے, مٹیریل نیڈ, آپ کی تمام آسائشیں دنیا کی ہوتی ہیں. جو نہیں ہوتا تو آپ کو اپنے رشتہ داروں کی, اپنے رشتوں کی قدر آتی ہے, اپنے ملک کی مٹی کی خوشبو یاد آتی ہے, وہ نہیں ہوتی آپ کے پاس. اس وجہ سے لوگ جب باہر ملک جاتے ہیں ان کو زیادہ قدر آتی ہے, ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ان لوگوں کی جو باہر کام کر رہے ہیں, ہماری ڈاکٹرز کی کمیونٹی ہے, وہ بڑی نیک نیتی سے کام کرنا چاہتی ہے. انہوں نے شروع کیا ہے. میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں, ایک پاکستانی مرد اور عورت, نوجوان کو دعوت دے رہی ہوں, بچوں کو دعوت دے رہی ہوں کہ ایسے لوگوں کا ہاتھ بٹائیں. ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم ہر پلیٹ فارم پہ, میڈیا پہ, سول سوسائٹی کے ذریعے ایڈوکیسی کریں گے, اس بات کے بارے میں بار بار بات کریں گے تاکہ آپ نہ بھولیں, ہم بحیثیت قوم نہ بھولیں. اور اس کے بعد ہم حکومت کو پہ دباؤ ڈالیں گے کہ جو ہمارے قوانین ہیں, کیونکہ قوانین ہیں, وفاقی قوانین بھی ہیں الحمدللہ, KPK میں قوانین اب امپروو ہوئے ہیں, جہاں پاکستانی بچوں کے لیے چائلڈ لیبر یعنی مزدوری کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے. ہم پریشر ڈالیں گے کہ قانون نافذ کیا جائے. اور پہلے قوانین, وفاقی قوانین یہ تھے کہ 14 سال کی عمر تک مزدوری نہ کی جائے. خیبر پختونخوا نے حال ہی میں بل پاس کیا ہے کہ 16 سال تک بچوں کو ان کا بچپنا دیا جائے اور ان کی مزدوری غیر قانونی قرار دی گئی ہے, اور اس کے اوپر ایکشن لیا جائے, اس کو سزا
اور جزا کا کانسیپٹ لائیں. ساتھ ہی ہم خیبر پختونخوا سے اس لیے شروع کر رہے ہیں, بار بار لوگ کہتے ہیں, اس لیے کیونکہ پشاور میں یہ ہمارا, کیونکہ اربن سٹی ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. آج میں لاہور آئی ہوں, میں سن رہی ہوں کہ یہاں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن چونکہ میرے لیے آسان ہے, 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, یہاں بھی 4 گھنٹے بہت دور نہیں ہیں, لیکن اس لیے میں نے پشاور سے آغاز کیا. لیکن پشاور میری حدود نہیں ہے, کے پی کے میری حدود نہیں ہے. میں وہاں سے آغاز کروں گی. آفتاب صاحب جیسے لوگ یہاں کام کریں گے, جتنی بار آپ بلائیں گے ہم آئیں گے. اور ہم یہ جو ایگزسٹنگ سینٹرز ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ ایسے اور بھی ہوں, اور ایک بڑا سینٹر بھی ہو جہاں ہم سب سے پہلے بچپنا, ان کا کھیل کود جو ان کا حق ہے, بنیادی حق ہے, پھر تعلیم. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارا بچہ یہ فیصل کو جو میں نے کتنے سر میں اس نے لب پہ آتی ہے دعا پڑھا ہے, ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے کہ ہنر تو ہے, خواب دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے, بس ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. لیکن شام کا بھولا صبح کا بھولا, اگر شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے. آج ہم آغاز کر رہے ہیں, مجھے برا بلا کہیں لیکن میرا ہاتھ بٹاتے رہیں, ٹیلی ویژن شوز پہ ہاتھ بٹاتے رہیں, سوشل میڈیا پہ, اور ہمارے نوجوان والنٹیرلی یعنی رضاکارانہ طور پہ. اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ اس کو اپنا کیریئر بھی بنائیں. ایک ایک بچے کی ہم جان بچائیں گے, ایک ایک بچے کا ہم بچپنا بچائیں گے اور مستقبل بچائیں گے. آپ سے میں امید بھی کرتی ہوں اور مجھے آپ پر یقین بھی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.